موہ من المزل ام نحن المنزلون، ذرا بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو میرے بندو، اس پانی کو بادلوں سے میں برساتا ہوں یا تم برساتے ہو؟ کون برساتا ہے؟ نبی برسا سکتا ہے، دجال کیسے برسائے گا؟ اپنی خیر مناؤ، ایمان کی خیر مناؤ۔ قرآن چیلنج کرتا ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ لوگوں پہچانو اپنے اللہ کو۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ ہم اللہ کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ اس کے صفات سے۔ کس طرح؟ اس کے صفات سے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ وہ ہے جو ہمیں موت دے گا، اللہ وہ ہے جو موت بعد ہمیں پیدا کرے گا، اللہ وہ ہے جس نے زمین بچھائی ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، اللہ وہ ہے جو بادلوں سے مینا برساتا ہے، اللہ وہ ہے جو زمین سے فصلیں اگاتا ہے یا نہیں؟ اب اللہ چیلنج کرتا ہے، ہل من شرکائکم، ارے نبیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں، آسمان کے ملائکہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں، اپنے پیر اور مرشد کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں، ساحروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں، دادوں کاکوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں، مردوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں، ارے دجال کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں، بتاؤ ہل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اللہ کے ان کاموں میں جو اللہ کرتا ہے تمہارے ان شریکوں میں جو ہے کوئی جو یہ کام کر سکے؟ چیلنج کرتا ہے۔ کر سکتا ہے کوئی؟ ارے قیامت کے قریب دجال آئے گا، اور کیسے آئے گا پتہ ہے وہ بھی آپ کو؟ عقل ہو تو آدمی سمجھے۔ دجال قیامت کے قریب آئے گا، اور پیدا کب ہوا ہے؟ پیدا تو وہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا ہو گیا۔ کب پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا تھا دجال سے کہ دجال آئے گا۔ کس نے ڈرایا تھا؟ استغفر اللہ، نبی کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ جب نوح علیہ السلام نے ڈرایا تھا کہ دجال آیا تو دجال کیوں نہیں آیا؟ ارے ان حدیثوں کا کیا ہوگا جو نوح علیہ السلام کے دور میں تھے؟ ہر نبی کی حدیث ہوتی ہے یا نہیں؟ ارے نوح علیہ السلام کی بھی تو حدیثیں تھی نا، جس طرح ہماری حدیثیں ہیں۔ ان کتابوں کا کیا ہوگا حدیثوں کا جو نوح علیہ السلام کی دور میں تھی، جن حدیثوں میں لکھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے کہا ہے کہ دجال آئے گا۔ شعیب علیہ السلام نے ڈرایا، صالح علیہ السلام نے ڈرایا، لوط علیہ السلام نے ڈرایا، سلیمان علیہ السلام نے ڈرایا، داؤد علیہ السلام نے ڈرایا، ایوب علیہ السلام نے ڈرایا، الیاس علیہ السلام نے ڈرایا، ذوالیسع علیہ السلام نے ڈرایا، ارے عیسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، کوئی نبی ایسا نہیں جو اپنی امت کو اس نے نہیں ڈرایا ہو۔ تو نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی حدیثیں علیہ باللہ کیا ساری جھوٹی ہو گئی؟ آج لوگ غصہ کرتے کہ تم تو حدیثوں کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں تم ہی تو کہتے ہو نوح علیہ السلام کے دور میں نہیں آیا، حدیثیں گئی، اس کے بعد کتنے، ہم تو کہتے ہیں ہمیں تعداد کا ہی پتہ نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں 1,24,000 کم اور بیش پیغمبر آئے۔ لوگ کہتے ہیں نا، ایسا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ چلو یہ 24,000 بھی ہٹا دو، 1,00,000 چھوڑ دو، 1,00,000 نبیوں نے اپنے قوموں کو ڈرایا۔ ان حدیثوں کا کیا ہوگا؟ آیا نہیں دجال؟ پھر کہا وہ دجال جو ہے نا وہ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہوا؟ پیدا بھی ہو چکا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ڈرایا کس نے تھا؟ نوح علیہ السلام نے۔ کس نے ڈرایا ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے، کس نے ڈرایا؟ نوح علیہ السلام۔ یہودی کس کے نسل میں آئے؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کتنا بعد میں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو ڈرا رہے، تو یہودی تو ابھی آئے نہیں۔ دجال کون ہوگا؟ یہودی ہوگا۔ کون ہوگا؟ یہودی ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو، ہم کہتے ہیں تم کبھی آؤ سامنے تو تمہارا پھر پتہ لگے کہ تم کتنی حدیثوں کو مانتے ہو۔
یہ تو ہماری شرافت ہے کہ ہم کچھ بولتے نہیں ہیں کہ تم دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو، قرآن اور سنت کے ساتھ تم کیا مذاق کر رہے ہو. ایک یہودی، ایک جھوٹے دجال کو میرے رب کے ساتھ تو نے شریک کیا ہے، جس کے ساتھ میں اپنے نبی کو بھی شریک نہیں کرتا، میں آسمان کے پاک ملائکہ کو بھی شریک نہیں کرتا ہوں. کیا سمجھتے ہو تم؟ اپنے علم پہ تم اتنے نازا ہو کہ تم قرآن کی آیات کا مقابلہ کر لو گے. تمہیں منہ کی وہ کھانی پڑے گی کہ تم یاد رکھو گے پوری زندگی. دجال یہودیوں میں آئے گا، ڈرا رہا ہے نوح علیہ السلام. پھر دجال جو ہے وہ رہتا کہاں ہے؟ جزیرۃ العرب کے ایک سمندر میں رہتا ہے. پانی میں کون رہتا ہے میرے بھائی؟ مچھلیاں رہتی ہے، انسان نہیں رہتا. یہودی بھی ہے، انسان بھی ہے، اور سمندر میں رہتا ہے. اور سمندر میں بیچارہ ہے بھی کیسے؟ زنجیروں میں جکڑا ہوا. کیسے؟ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے. حرکت ہو تو کم از کم وہ تیر تو سکے نا، بیچارہ تیر بھی نہیں سکتا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. ارے تم دیکھو تو کیا کہہ رہے ہو اللہ کے بندو، یہ علم کی دنیا ہے، کیا مذاق کر رہے ہو تم؟ بڑے بڑے عالم ہو تم، غور و فکر نہیں کرتے ہو. ہم اندھے نہیں ہیں، ہم بے خبر نہیں ہے. ہم نے ان روایتوں کو جھٹلایا ہے تو پورا علم کے ساتھ جھٹلایا ہے، پوری دلیل کے ساتھ جھٹلایا ہے. اللہ کی کتاب کہتی ہے وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. کیا کہتی ہے؟ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. آسمان کے ملائک سے لے کر اس زمین کی گندگی تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، میرے اللہ کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اس لیے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جس کو بھی تم شریک کرو گے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ اس سے پاک ہے. اللہ پاک ہے، نبیوں کی شراکت سے پاک، ولیوں کی شراکت سے پاک، ملائکہ کی شراکت سے پاک، ساحروں کی شراکت سے پاک، اور دجال کی شراکت سے پاک. اصل میں موضوع کچھ دوسرے طرف چلا جاتا ہے، ورنہ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ کچھ تھوڑا سا میں اپنے بھائیوں کو بتاؤں کہ بھائی ہمیں مرنا ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے. پھر اس کے بعد میں تبلیغ کی اہمیت پر آپ کو کچھ بتاؤں. آج دنیا کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی بغاوت کے اوپر تلی ہوئی ہے، اور ہم لگے ہیں جی یہ بھی عبادت ہے، بیوی کو پالو تو بچوں کو پالو، بیوی کو پالو تو بچوں کو پالو. صبح ہو جاتی ہے اور شام ہو جاتی ہے، روپے ہے اور پیسہ ہے، کاروبار ہے، بینک بیلنس ہے، جمع کرتے رہو، جمع کرتے رہو. یہ کیا چیز ہے؟ پیسے کے پیچھے جب ایک عالم جاتا ہے، ایک عالم، تو اللہ اس کی بھی مثال بیان کرتا ہے. کم مثل الکلب، اس کی مثال کیا ہے؟ کتے کی ہے، کتے کی. کتے نہ بنے ہم، اپنی آخرت کے لیے کچھ کرے. تو تمام ساتھی دین سیکھیں گے یا نہیں؟ دین سیکھے اللہ کے بندو، علم حاصل کرے. کیونکہ کلمے کا حکم جب اللہ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. کیا فرماتا ہے؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اس کا علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. انشاءاللہ جب آپ علم حاصل کریں گے، قرآن سیکھیں گے، بڑا سے بڑا مفتی علامہ آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا، بھاگے گا وہ. اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. پھر اللہ کی کتاب ایسی قوت ہے اس کتاب کے اندر. علم کے بعد عمل کے میدان میں اترو. کیوں؟ حدیث آپ کے سامنے آئی، قرآن بھی کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ بیان فرماتا ہے اللہ کے نزدیک یہ بڑے غصے کی بات ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو. نشہ چھوڑنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ آج سے تمام ساتھی یہ تہیہ کر لے، کسی قسم کا بھی نسوار رکھتے ہو، بہت سارے کہتے ہیں یہ نشہ نہیں ہے، نشہ نہیں ہے، تو یہ گندگی کیوں تم نے منہ میں رکھی ہے؟ کیوں رکھی ہے؟ ثواب ملتا ہے، انعام ملتا ہے، شاباش ملتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، پیٹ تمہارا بھرتا ہے، علاج ہوتا ہے تمہاری بیماری کا. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تم نے اس منہ میں یہ گندگی رکھی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سگریٹ نشہ تو نہیں ہے. نہیں ہے تو کیوں خرید کے تم پیتے ہو؟ پھر چھوڑو نا. تمہارے بعد تمہاری اولاد آ رہی ہے، یہ خباثت تمہارے ہاتھ میں دیکھ کے وہ بھی خبیث ہو جائے گی. ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بات سخت ہو تو کوئی بات نہیں، ناراض نہیں ہونا، ہے گندگی. ہر چیز میں مومن، ہر چیز کے اندر جس طرح عقیدہ اس کا شرک سے پاک، اس طرح عمل اس کا جرم سے پاک.
مومن ہو وہ کسی سے رشوت لے، یہ نہیں ہو سکتا. مومن ہو وہ سود کرے، نہیں ہو سکتا. مومن ہو دکان میں بیٹھے اور وہ ڈنڈی مارے، نہیں ہو سکتا. مومن ہو اور وہ ملاوٹ کرے، نہیں ہو سکتا. مومن ہو اور پرائے ماں بہنوں کو تاڑے، نہیں ہو سکتا. مومن ہو اور وہ بے حیائی اور فحاشی کے کام کرے، نہیں ہو سکتا. یا وہ مومن نہیں ہوگا یا وہ کام نہیں کرے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ صاف ستھرے ہو جاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ. اللہ کتاب کے اندر فرماتا ہے، اپنی کتاب عظیم کے اندر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پہلے گمراہی میں تھے، پہلے گناہوں میں تھے یہ صحابہ کرام، لیکن جب اللہ نے احسان فرمایا، انہی میں سے اللہ نے اپنا ایک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اس قرآن کی تعلیم دیتے تھے. سنت تو وہ خود تھے نا، حدیث تو وہ خود تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے. قرآن کی تعلیم دے کے اس قرآن کو سمجھاتے بھی تھے. یہ نہیں کہ رٹے لگاؤ رٹے لگاؤ، جیسے آج ہمارے قراء حفظاء ہے. قرآن سمجھاتے بھی تھے، سمجھانے کے بعد پھر عمل کر کے بھی دکھاتے تھے، اور اس طرح ان کا تزکیہ کر لیا. تزکیہ شرک کی گندگی سے پاک، گناہوں کی گندگی سے پاک، ایک صاف ستھرا معاشرہ. پھر سکون تھا، سکون تھا، امن تھا، چین تھا. نہ ڈکیت، نہ چور، نہ ملاوٹ کرنے والا، نہ جھوٹ بولنے والا، نہ دغابازی کرنے والا، نہ ناجائز قتل کرنے والا، نہ کسی کی ماں اور بہنوں کی عصمت دری کرنے والا. ایک صاف ستھرا معاشرہ. تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے یا نہیں؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ مولوی یہ کام نہیں کرے گا، وہ تو لاؤ جی کھاؤ جی، لاؤ جی کھاؤ جی، چندے دے دو. آج یہاں مدرسہ بن رہا ہے، یہاں مسجد بن رہی ہے. یہ فرقہ پرست نہیں کریں گے. کوئی کہتا ہے ہماری جماعت میں آؤ تم ہدایت پاؤ گے، کوئی کہتا ہے ہماری جماعت میں آؤ ہدایت پائے. یہ مجاہدوں کا کام ہے، یہ اللہ کے مبلغ بندوں کا کام ہے. قرآن سیکھو اور سکھاؤ. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری سب کچھ اللہ کے لیے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے. مبلغ بنو اللہ کے بندو. یہ میرا اور آپ کا کام ہے. قرآن سیکھو اور سکھاؤ اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں کہ نماز پڑھاتا ہوں تو تنخواہ دو، قرآن سکھاتا ہوں تو پیسے دو، نکاح پڑھاتا ہوں تو پیسے دو. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به. قرآن پڑھو لیکن اس پر کھاؤ مت. واتخذوا مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا. مؤذن بھی مسجد میں ایسا رکھو جو اپنی اذان کے اوپر کسی سے اجرت نہ لے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرا اور آپ کا کام ہے. مزید اس دعوت کو آگے بڑھائے، خاموش نہ بیٹھے. ورنہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما. نہیں نکلو گے اللہ کی راہ کے اندر تو عذاب علیم دوں گا، سخت عذاب دوں گا، درد دینے والا عذاب دوں گا. ایمان تم سے چھین لوں گا، تمہارے بدلے لوگ اور دوسرے لوگوں کو پیدا کر دوں گا. تو ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.